بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادے، جنت کے سردار حضرت حسن اور حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج گیا، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود تھا۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنے چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھ لی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نے آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا جان، اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لائی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر! وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر اپنے ابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوگی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے لیے بھوکھی رہیں۔
آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں بازاروں محلوں میں امام گھومتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔